لیکن انہوں نے ماننے میں تھوڑی دیر ضرور لگائی۔ سمی پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے بولی۔ وہ تینوں تابش کی طرف دیکھنے لگے۔ عاصم، اس نے تمہاری آفر بھی اسی لیے ٹھکرائی ہے شاید۔ عمار نے عاصم کو اشارہ کیا۔ کیسی آفر بھئی؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ سیمی سب کے چہرے پڑنے لگی۔ کچھ نہیں، تم گاڑی میں بیٹھو، دیر ہو رہی ہے۔ تابش نے اس کی طرف دیکھا۔ ارے یار، ایسے کیسے؟ پہلی بار بھابھی سے ملاقات ہوئی ہے، کچھ کھائے پیے بنا ہی تم جا رہے ہو؟ عاصم بولا۔ یار ایکچولی ہم لوگ ابھی کھانا کھا کے نکلے ہیں، پھر کبھی سہی۔ تابش بس وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ اس نے پھر سے سمی کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تابش نے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ یار عاصم، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ تابش بولا۔ ہاں بول یار، عاصم نے جواب دیا۔ یار تو اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دے پلیز، میں ان لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ چکا ہوں، بہت شریف لوگ ہیں۔ تابش التجا کرنے لگا۔ بہت دیر کر دی، مہربان آتے آتے۔ عاصم نے کہکا لگایا۔ نومی اور عمار بھی ہنس پڑے۔ کیا مطلب؟ تابش نے حیرانی سے پوچھا۔ ہیرو، تیرے والی اسائنمنٹ میں نے کسی اور کو دے دی ہے، اور اس بار تو سب لیگل طریقے سے ہوگا۔ عاصم اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولا۔ میں سمجھا نہیں۔ تابش کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ یار اس نے مولوی کی برادری کا بندہ ڈھونڈا ہے، وہ بھی کوئی مولوی ہی ہے، اسے پیسوں کی ضرورت تھی، عاصم نے خرید لیا۔ نومی بولا۔ تمہارا مطلب کوئی مولوی اسے پیار کے جال میں پھنسائے گا؟ تابش کی آنکھیں پھیل گئی۔ نہیں، مولوی نے اپنے لیے رشتہ بھجوایا ہے، اس بار عاصم نے ایسا جال بنا ہے مچھلی پھنسی سمجھو۔ وہ تینوں پھر سے ہنسنے لگے۔ تابش کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکی۔ وہ ہنستے ہوئے ریسٹورنٹ کی طرف چل پڑے۔ تابش، سیمی کی آواز پہ وہ چونکا۔ اس کے اندر آندھیاں چلنے لگی۔ وہ سوچتا رہا کہ عاصم کے دل سے نور کا جنون نکل چکا ہوگا، لیکن او خدایا، اب کیا ہوگا؟ وہ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اندھا دھند گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ تابش کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کے سمی گھبرا سی گئی۔ تابش، کیا ہوا؟ وہ خاموش رہا۔ تابش، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ بولی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ لبوں میں بڑبڑایا۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ گے؟ سمی چلائی۔ خدا کے لیے ابھی مجھ سے کچھ مت پوچھو، تابش نے تپ کے جواب دیا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تابش، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، گاڑی کی سپیڈ کم کرو۔ سمی گھبرا گئی۔ وہ بددستور گاڑی چلاتا رہا۔ اپنے گھر کے دروازے پہ اس نے گاڑی روکی۔ تم اپنے گھر جا سکتی ہو، یہ کہہ کے وہ برق رفتاری سے گھر میں داخل ہوا۔ پری اور فیضی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ بابا کہاں ہیں؟ وہ ہڑبڑا کے پوچھنے لگا۔ 11 بج چکے ہیں، بابا تو سو رہے ہوں گے۔ وہ دونوں اس کی حالت دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ تابش بھاگتا ہوا ابا جی کے کمرے میں آ گیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹے تھے۔ ناصرہ بیگم کچن سے گرم دودھ کا گلاس لے کے کمرے میں پہنچی۔ بابا، تابش ان کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ کچی نیند میں تھے۔ تابش کی آواز پہ بکھلا کے اٹھ بیٹھے۔ فیضی اور پری بھی کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ ان کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی۔ بابا، مجھے نور چاہیے، پلیز مجھے نور چاہیے۔ تابش بچوں کی طرح رونے لگا۔ کون نور؟ بابا ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب کی بیٹی۔ اس کے دل میں اتنے دن سے جو لاوا پک رہا تھا آنسوؤں کی صورت میں باہر امڑنے لگا۔ ناصرہ بیگم کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھوٹا۔ پری اور فیضی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ابا جی کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ ناصرہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ابا جی ناصرہ بیگم کی طرف دیکھ کے بولے۔ وہ پہلے ہی حواس باختہ تھی، کوئی جواب نہیں دے پائی۔ تابش ابا جی کے بستر سے ماتھا ٹیکے ویسے ہی رو رہا تھا۔ بھائی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کون ہے نور؟ ٹھیک طرح سے بتائیں۔ پری نے آگے بڑھ کے تابش کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ نور، وہ مولوی صاحب کی بیٹی ہے، میں ان کے گھر پہ رکا تھا، میں اس سے۔ وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ کیا آپ اس سے؟ پری نے پوچھا۔ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کے بارے میں نہ سوچوں، لیکن نہیں ہو پایا۔ میں خود سے لڑ لڑ کے تھک گیا ہوں، ہار گیا ہوں خود سے۔ کمرے کے اس خوفناک سناٹے میں تابش کی آواز گونجتی رہی۔ باقی سب بت بنے اسے سن رہے تھے۔ فریحہ، اسے یہاں سے لے جاؤ، میرے اندر مزید ہمت نہیں ہے اسے سننے کی۔ ابا جی بمشکل بولے۔ بابا، مجھے نور چاہیے، پلیز نور چاہیے۔ تابش ابا جی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ انہوں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اٹھیں آپ، باہر چلیں، بابا کو اور پریشان نہ کریں۔ پری نے اس کا ہاتھ پکڑا۔
بابا میں مر جاؤں گا، پلیز میری بات سنیں۔ تابش بے بس ہونے لگا۔ فریحہ اسے باہر لے جاؤ، خدا کے لیے، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ ابا جی اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ بھائی اٹھیں، باہر چلیں۔ فیضی جو اب تک سکتے میں تھی ابا جی کی حالت دیکھ کے آگے بڑھی۔ ناصرہ بیگم صوفے پہ بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ فیضی اور فری نے تابش کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اٹھایا۔ بابا بابا، تابش بلبلاتے ہوئے بولا۔ وہ سب اس بات سے بے خبر تھے کہ دروازے سے ٹیک لگائے سمی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ فری کی جیسے ہی نظر اس پر پڑی اس نے تابش کا بازو چھوڑا اور اس کی طرف لپکی۔ سمی نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو آنسو پوچھتے ہوئے وہ گھر کے دروازے کی طرف دوڑی۔ فری جب تک دروازے پر پہنچی تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ سمی سمی میری بات سنو، رکو، وہ اسے آوازیں دیتی رہی، لیکن سمی نے اس کی ایک بات نہیں سنی اور وہاں سے چلی گئی۔ فری واپس پلٹی تو فیضی تابش کا ہاتھ تھام کے اسے اس کے کمرے میں لے جا رہی تھی۔ تابش بددستور رو رہا تھا۔ فری نے پاس آ کے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا۔ سب کچھ برباد کر دیا آپ نے، سب کچھ، وہ غصے سے چلائی۔ تابش نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ فری، پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی سے بات کرنے کا؟ فیضی اس پر چلائی۔ بھائی؟ کون سا بھائی؟ یہ اگر ہمارے سگے بھائی ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا، فری گرج کے بولی۔ فری شٹ اپ، اپنی بکواس بند کرو۔ فیضی بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ بھائی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ آج سگے اور سوتیلے کا فرق پتہ چل گیا۔ فری روتے ہوئے ابا جی کے کمرے میں چلی گئی۔ تابش کی حالت کسی بیمار جیسی تھی جو سانس تو لے رہا تھا لیکن جسم میں جان باقی نہیں تھی۔ فیضی اسے کمرے میں لے گئی اور بیڈ پہ بٹھا دیا۔ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ تابش نے ہاتھ کے اشارے سے پانی پینے سے منع کیا۔ بھائی کیا ہے یہ سب؟ ہم لوگوں نے کئی بار آپ سے پوچھا کہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں تو بتا دیں، تب کیوں نہیں بتایا؟ اب جب منگنی ہو چکی ہے پھر یہ سب؟ فیضی نے فرش پر گھٹنے ٹیک دیے اور تابش کا ہاتھ پکڑ کے پوچھنے لگی، اگر میں نے اور دیر کی تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تابش لبوں میں بڑبڑایا۔ کس کی زندگی تباہ ہو جائے گی؟ فیضی نے پوچھا۔ نور کی، تابش نے جواب دیا۔ اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ فیضی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ فیضی پلیز تم کچھ کرو، اگر میں نے نور سے شادی نہ کی تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ تابش بیڈ سے فرش پہ آ گیا اور فیضی کا ہاتھ پکڑ کے بولا، نور کو کچھ نہیں ہوگا، آپ تسلی رکھیں۔ فیضی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، تم کچھ نہیں جانتی، اس کے سر پہ بہت بڑی مصیبت منڈلا رہی ہے، میں ہی اسے بچا سکتا ہوں، پلیز بابا کو سمجھاؤ۔ تابش گڑ گڑانے لگا، بھائی سنبھالیں خود کو، اس وقت کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا، سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ فیضی روتے ہوئے بولی۔ اس سے تابش کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ فیضی، وقت بہت کم ہے، خدا کے لیے کچھ کرو ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ تابش سسکیاں لینے لگا۔ کاش آپ نے یہ بات 2 دن پہلے بتا دی ہوتی، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ فیضی خود کو بے بس محسوس کرنے لگی۔ اب بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، تم کر سکتی ہو، تم سمجھا سکتی ہو سب کو، میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، میری مدد کرو۔ تابش نے ہاتھ جوڑ لیے۔ خدارا ہاتھ مت جوڑیں، میں وعدہ کرتی ہوں جس حد تک ہو سکا میں سب کو منانے کی کوشش کروں گی، لیکن سب مان جائیں گے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ فیضی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ایسے مت بولو، اگر سب نہیں مانے تو میں خودکشی کر لوں گا، میں نور کے ساتھ غلط ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تابش پھر سے پھوٹ پڑا۔ میں پوری کوشش کروں گی، پر آپ خود کو سنبھالیں، فیضی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولی۔ دوسری طرف فری ناصرہ بیگم کو تسلی دے رہی تھی، امی سنبھالیں خود کو۔ ناصرہ بیگم منہ پہ دوپٹہ رکھ کے رو رہی تھی۔ میں کہتی تھی نا یہ میری اولاد نہیں ہے، آج ثابت ہو گیا، میری بھانجی کی زندگی تباہ کر دی، ناصرہ بیگم بولی۔ بھائی نے اچھا نہیں کیا، آپ مت روئیں پلیز، فری ماں کے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ کیسے نہ روں، میری بہن دنیا کو کیا منہ دکھائے گی، سمی نے اب تک گھر میں بتا دیا ہوگا، میں کیسے سامنا کروں گی ان لوگوں کا، وہ بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، بھائی کو سمی سے شادی کرنی ہی پڑے گی۔ فری کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اب تو میں اپنی بھانجی کی زندگی خراب نہیں ہونے دوں گی۔ ناصرہ بیگم بیٹی کو دیکھ کے بولی۔ فاروق صاحب دیکھ لیا آپ کے بیٹے نے کیا صلہ دیا ہے مجھے۔ ناصرہ بیگم کھڑی ہو کے ابا جی سے مخاطب ہوئی۔ وہ سر جھکائے بیٹھے رہے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے ہمیشہ میری زبان پہ تالے لگا کے رکھے اور اپنے بیٹے کو منمانی کرنے دی۔ میری بربادی کی ذمہ دار آپ ہیں، وہ شکوہ کن تھی۔
امی اس میں بابا کی کیا غلطی ہے؟ یہ سب بھائی کا کیا دھرا ہے۔ فری نے ماں کو روکا۔ ناصرہ بیگم پھر سے صوفے پہ بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ فری غصے سے لال پلی ہوتی تابش کے کمرے میں پہنچی جہاں فیضی اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ آپ نے یہ سب میری ماں کو ذلیل کرنے کے لیے کیا ہے نا؟ سوتیلے پن کا بدلہ لینا چاہتے تھے آپ؟ فری نے آتے ہی چلانا شروع کیا۔ تم پھر سے بکواس کر رہی ہو۔ فیضی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فیضی تم پاگل ہو، تمہیں ابھی تک اس آدمی کی اصلیت سمجھ نہیں آئی۔ فری نے اسے جواب دیا۔ پاگل تم ہو گئی ہو، میں نہیں۔ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ یہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ نہیں۔ فیضی تک کے بولی۔ تو پہلے کیوں نہیں پھوٹے؟ ایک دن منگنی ہوئی، اگلے دن پرانی محبت یاد آ گئی۔ واہ، یہ ان کا سوچا سمجھا پلان تھا تاکہ یہ امی کو ان کے خاندان کے سامنے رسوا کر سکے۔ فری شدید غصے میں تھی۔ شٹ اپ فری، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ فیضی نے اسے دروازے کی طرف دھکا دیا۔ کبھی خوش نہیں رہیں گے آپ، کبھی بھی نہیں۔ فری دھاڑتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ تابش کسی مجرم کی طرح سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ بھائی ابھی آپ آرام کریں، صبح اٹھ کے میں بابا سے بات کروں گی۔ پلیز آپ بچوں کی طرح روئیے گا مت۔ فیضی نے اسے فرش سے اٹھا کے بیڈ پہ بٹھایا۔ وہ رات سب پہ قیامت کی رات تھی۔ ایک طرف تابش سولی پہ لٹکا تھا کہ کس طرح نور کو عاصم کے چنگل سے بچائے۔ ناصرہ بیگم ابا جی کے سامنے ٹسوے بہاتی رہی۔ فیضی اور فری کے درمیان ایک اور ہی جنگ چھڑ چکی تھی۔ جہاں فری امی اور سمی کے حق کے لیے لڑ رہی تھی، وہیں فیضی تابش کا جی جان سے ساتھ دیتی رہی۔ نور مولوی صاحب کے سامنے سے ناشتے کے خالی برتن اٹھانے لگی تو وہ بیٹی کی طرف دیکھ کے بولے، نور بیٹا۔ جی بابا، اس نے جواب دیا۔ کچھ دن پہلے میں نے تصدیق صاحب کے بھتیجے کی بات کی تھی، اس بارے میں کچھ سوچا؟ مولوی صاحب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ بابا میں نے اس دن ہی آپ کو جواب دے دیا تھا، اگر یہ رشتہ آپ کو مناسب لگ رہا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نور دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی، بیٹا یہ زندگی تمہاری ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ فیصلہ بھی تمہارا ہو۔ مولوی صاحب اسے سمجھاتے ہوئے بولے، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہی میرے حق میں بہتر ہوگا۔ نور سر جھکا کے بولی، اللہ پاک تمہارا نصیب اچھا کرے۔ میں ایک بار مولوی سراج صاحب سے بات کر لوں، اگر وہ بھی تسلی دیتے ہیں تو پھر زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مولوی صاحب سوچتے ہوئے بولے۔ نور وہاں سے چلی گئی۔ صبح سب کے چہروں پر اداسی تھی۔ ناصرہ بیگم کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ فری کے نمبر پہ سمی کی ماں کا فون آیا۔ فری نے ناصرہ کو فون پکڑایا۔ سمی کی ماں ہاتھ دھو کے شروع ہو گئی۔ ناصرہ بیگم اسے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ تابش کے اس کارنامے کے بارے میں انہیں پہلے علم ہوتا تو وہ کبھی بھی سمی کے رشتے کی بات نہ کرتی، لیکن وہ ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ اس معاملے سے خود کو اور اپنی بیٹیوں کو برگزما کر لیں، لیکن ایسا ہو نہیں پایا۔ سمی کی ماں نے ان سے سبھی رشتے ناطے توڑ دیے اور فون بند کر دیا۔ فون بند ہوتے ہی ناصرہ بیگم نے گھر میں کہرام برپا کر دیا۔ اتنے سالوں سے تابش کے لیے ان کے دل میں جو کچھ تھا سب باہر آنے لگا۔ کچن کے فرش پہ بیٹھ کے وہ اپنا سر پیٹنے لگی۔ فری ان کے ہاتھ پکڑتی رہی، لیکن جب وہ نہیں رکی تو فری غصے سے تلملاتی ہوئی تابش کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولنے کی غرض سے ہاتھ آگے بڑھایا، فیضی نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ فیضی تن کے بولی، کیا کروں گی؟ میں اس شخص کو دکھانا چاہتی ہوں کہ اس کی وجہ سے میری ماں کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ فری کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فری اسے ہاتھ سے پکڑے کچن میں گھسیٹتے ہوئے لائی۔ امی خدا کا خوف کرے، یہ کیا بچوں کی طرح رونا پیٹنا ڈالا ہوا ہے؟ فیضی ماں پہ چلائی، اس لڑکے نے مجھے برباد کر دیا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے کٹ گئی۔ ناصرہ بیگم پھر سے سر پیٹنا شروع ہو گئی۔ دیکھا امی کی کیا حالت ہو گئی ہے، پھر بھی تم انہی کا ساتھ دے رہی ہو۔ فری نے فیضی کو گھیرا۔ امی کی یہ حالت ان کی اپنی وجہ سے ہے، بھائی نے انہیں کہا کہ یہ ایسا کچھ کریں۔ فیضی نے اس کا جواب دیا اور ماں کی طرف لپکی۔ بدبخت، تم بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تم تو میری سگی اولاد ہے۔ ناصرہ بیگم نے توپوں کا رخ فیضی کی طرف موڑا۔ امی اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ فری نے بھی فیضی پہ وار کیا۔ ناصرہ بیگم نے فلک وہ صدائیں لگانا شروع کی۔ ابا جی بامشکل چلتے ہوئے صحن میں پہنچے۔ کیا ہوا ہے؟ ناصرہ بیگم کی خوفناک چیخیں سن کے وہ گھبرا گئے۔ تابش بھی بکھلایا ہوا اپنے کمرے سے نکلا۔
فیضی اور فری نے بابا کی آواز سنی تو کچن سے باہر نکلی۔ ناصرہ بیگم بدستور روتی بلکتی ان کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ وہ اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ تابش ان کی طرف بڑھا۔ فری سے کہہ دے میرے پاس نہ آئے، یہ میرے پاس آیا تو میں اپنے ساتھ کچھ کر لوں گی۔ ناصرہ بیگم چلائی۔ تابش کے قدم وہیں پہ رک گئے۔ فیضی نے تابش کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ واپس مڑ گیا۔ ابا جی اس ساری صورتحال سے دل برداشتہ ہو گئے۔ فیضی ان کی حالت دیکھ رہی تھی۔ بابا آپ امی کو سمجھائیں نا۔ فیضی بولی، بیٹا میں ہار گیا ہوں۔ اس گھر کو گھر بنانے میں سالوں لگے، تمہارے بھائی کی ایک غلطی نے سب خاک میں ملا دیا۔ ان کی آنکھیں جھلک پڑی۔ خدا کے لیے آپ خود کو سنبھالیں، آپ ایسے ٹوٹ گئے تو ہم سب کا کیا ہوگا؟ فیضی نے ان کا ہاتھ تھاما۔ ناصرہ بیگم کی چیخ پکار ان کے کانوں کے پردے پھاڑتی رہی۔ میں ٹوٹ گیا ہوں بیٹا، تابش نے سب برباد کر دیا۔ ابا جی کی کمر جھکنے لگی۔ فیضی نے انہیں سہارا دے کر کرسی پہ بٹھایا، پھر ماں کی طرف پلٹی۔ امی خدا کے لیے اب بس کر دیں۔ فیضی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ مار دے مجھے، گلا دبا دے، وہ چلائی۔ کس بات پہ اتنا ہنگامہ ہے؟ منگنی ٹوٹی ہے، آپ کی بھانجی کا قتل نہیں ہوا۔ فیضی نے بھی چلا کے جواب دیا۔ دیکھ دیکھ یہ میرا خون ہے، میں بے اولاد ہی رہ جاتی، یا اللہ مجھے اٹھا لے۔ ناصرہ بیگم نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے۔ فیضی دفع ہو جا، تجھے امی کا ذرا بھی احساس ہے؟ فری چلائی، تم بیچ میں مت بولو، میں تمہیں وارن کر رہی ہوں۔ فیضی نے اس کی طرف انگلی کھڑی کی۔ آپ مجھے بتائیں ایسا کیا کر دیا بھائی نے؟ اپنی زندگی کا فیصلہ لینے کا پورا حق ہے ان کے پاس۔ فیضی ماں سے مخاطب تھی، تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ منگنی کے بعد ہی کیوں؟ ناصرہ نے سوال کیا۔ منگنی کے بعد بتایا تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی؟ شادی تو نہیں ہوئی نا ابھی؟ فیضی بولی، ارے وہ تو میری بھانجی کی قسمت اچھی تھی جو پہلے بھانڈا پھوٹ گیا۔ واہ، یہ بھانڈا کس نے پھوڑا؟ آپ نے بھائی پہ چھاپا مارا یا پھر آپ کی بھانجی نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا؟ ارے وہ فریبی ہوتے تو ایسے سب کے سامنے آ کے نہ کہتے۔ اس سے بڑا فریب اور کیا ہوگا؟ اگر اس کے دل میں کوئی اور تھا تو سمی کے لیے ہاں کیوں کی؟ یہ بات آپ تسلیم کر لیں کہ آپ نے ان کی پرورش ضرور کی ہے، لیکن ماں نہیں بن پائی۔ ان کے لیے آپ کے دل میں ذرا سی بھی ممتا ہوتی تو آپ کو محسوس ہوتا کہ وہ کیسے گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں۔ ایک عرصہ ہوا ہے کسی نے انہیں مسکراتے بھی نہیں دیکھا ہے۔ جب وہ خود اپنے منہ سے کچھ پھوٹیں گے نہیں تو کسی کو کیسے پتہ چلے گا؟ فری بیچ میں بولی، واہ، آج جب پھوٹے ہیں تو سب انہیں پھانسی پہ لٹکانا چاہتے ہو۔ انہوں نے ہاں اس لیے کیوں کی کہ ہم چاہتے تھے کہ سمی اس گھر میں آئے۔ اور امی اگر آپ سچ سننا چاہتی ہیں تو سنیں، آپ اپنی بھانجی کو اس لیے اس گھر میں لانا چاہتی تھی کہ کوئی اور آپ کی سیٹ نہ سنبھال سکے۔ فیضی نے ناصرہ بیگم کو ان کا اصل چہرہ دکھایا۔ فری اور ناصرہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ فیضی اس حد تک تابش کے حق میں بولے گی، مجھے مار دو، میں مرنا چاہتی ہوں، میری سگی بیٹی میرے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ ناصرہ بیگم دوڑتی ہوئی کچن میں گھسی۔ میں آگ لگا دوں گی خود کو، میں اور نہیں جینا چاہتی، میں خودکشی کر لوں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح مٹی کے تیل کا کین ڈھونڈنے لگی۔ فری اور فیضی انہیں پکڑتی رہی۔ بڑھتا ہوا شور سن کے تابش کچن میں پہنچا۔ ناصرہ بیگم کے ایک ہاتھ میں تیل کا کین تھا اور دوسرے ہاتھ میں ماچس۔ فری اور فیضی ماں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ تابش برق رفتاری سے آگے بڑھا اور ان کے ہاتھ سے تیل کا کین اور ماچس چھین لیا۔ اگر کسی کو مرنا ہے تو وہ میں ہوں، آپ نہیں، یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے کی طرف لپکا۔ فیضی اس کے پیچھے بھاگی۔ بھائی خدا کے لیے آپ تو ہوش کے ناخن لیں۔ وہ چلاتی ہوئی اس کے کمرے میں آ گئی۔ تابش الماری سے اپنی پستول ڈھونڈنے لگا۔ فیضی نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ گڑگڑانے لگی۔ وہ پھر بھی نہیں رکا تو وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اسے پستول تک پہنچنے سے روکا۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ ناصرہ بیگم صحن کے فرش پر بیٹھی تھی۔ فری نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تابش کچن میں گھسا۔ اس سے پہلے فری اس تک پہنچتی اس نے چھری اٹھائی اور اپنی کلائی پر چلانے لگا۔ فیضی کے پیچھے پیچھے فری بھی آ گئی۔ دونوں نے اس کے ہاتھ سے چھری پکڑی، لیکن تب تک خون کا ایک فوارہ اس کی کلائی سے جاری ہو چکا تھا۔ ان دونوں نے زور زور سے چلانا شروع کیا۔ ابا جی اور ناصرہ کے بھی اوزان خطا ہوئے۔ ایمبولینس بلا کے فری اور فیضی تابش کو ہسپتال لے کے گئی۔ تابش کی نس کٹنے سے بچ گئی۔
لیکن کلائی پہ گہرا زخم ضرور ہوا۔ مرہم پٹی کرانے کے بعد وہ دونوں اسے گھر واپس لے کے آئی۔ تابش کی اس حرکت کے بعد ابا جی بہت زیادہ پریشان تھے۔ ناصرہ بیگم نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ صبح ہوئی تو ابا جی تابش کے کمرے میں آئے۔ وہ انہیں دیکھ کے اٹھ بیٹھا۔ بیٹا اور کتنے امتحان لوگے؟ وہ افسردہ ہو کے بولے۔ تابش نے سر جھکا لیا۔ یہ حرکت کرتے ہوئے تمہیں ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ تمہارے پیچھے ہم سب کا کیا ہوتا؟ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ بابا مجھے معاف کر دیں، اب سے آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا، وہ بولا۔ اب ہمارے چاہنے کی باری ختم ہو گئی ہے، تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ ابا جی بولے۔ تابش خاموش رہا۔ بتاؤ بھئی کون ہے نور؟ انہوں نے سوال کیا۔ بابا جن دنوں میں گھر پہ نہیں تھا میں انہی کے گھر رکا ہوا تھا، بہت اچھے اور شریف لوگ ہیں، نور ایک مدرسے میں پڑھاتی ہے۔ تابش بتانے لگا۔ وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ ابا جی بولے۔ نہیں۔ تابش نے سر جھکا لیا۔ پھر تم اس سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ حیران ہوئے۔ مجھے وہ پسند ہے اور اس سے شادی کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ تابش نے سنجیدہ ہو کے